بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کی رحمتیں سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ یہ مغفرت، روزوں اور گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اس مبارک مہینے میں بھی گھر میں یہ 5 خاموش چیزیں موجود رہیں تو رمضان کی برکات کے باوجود برے حالات، معاشی تنگی، مسلسل تنگ دستی آپ کا مقدر بن کر رہ سکتی ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ان 5 چیزوں کو پہچانیں اور اپنے گھر سے باہر نکال پھینک دیں، ورنہ آپ بہت جلد تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ 5 منحوس چیزیں کون سے ہیں؟ دراصل ہر گھر کے کسی نہ کسی کونے میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز چھپی ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر روز بروز آپ کو نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ اگر آج ہمت کر کے اسے نہ نکالا گیا تو یہی وہ راستہ ہے جو آپ کی پرسکون گھر میں غربت، بدقسمتی، خطرناک منفی توانیاں اور غیر مرئی مخلوق کو کھلے عام داخل ہونے کی دعوت دے گا۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ آخر کچھ گھر ایسے کیوں بنے ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل اچانک گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کی فضا بہت بوجھل ہو اور ہوا میں کوئی عجیب سی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک اور درست نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کا چین اور سکون کہیں گہری وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ گھر بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، رہنے والے نمازی لوگ ہوتے ہیں، ہر طرف ذکر و درود اور استغفار کی پیاری آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، مگر پھر بھی دل بے چین، راتوں کی نیند ادھوری اور صبح بیدار ہوتے ہی پورا بدن تھکن سے چور ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سحری اور افطاری کی دعاؤں کے بعد بھی روح کو وہ اطمینان نہیں ملتا جس کی اسے تلاش ہے۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی خاموشیاں جیسے دروازے تک آتے آتے کہیں راستہ موڑ لیتی ہے اور انسانی دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم یہ گمان کرتے ہیں شاید کسی حاسد نے نظر لگا دی ہے، یا شاید کوئی بدنیت انسان پس پردہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ لیکن تلخ سچ تو یہ ہے، بعض اوقات سب سے بڑا دشمن باہر نہیں ہوتا، بلکہ اصل دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کے دیواروں کے اندر چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے تحفظ پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنے غفلت سے اسے اپنے گھر میں جگہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم بہت معمولی اور حقیر سمجھ کر سنبھالے رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی وہ چیز ہے جو گھر کی روشنی کو گہری اندھیری میں تبدیلی کر دیتی ہے۔ یہی وہ رکاوٹ ہے جو اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو دور بھگا دیتی ہے اور شیطان کو آپ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں گھر کے افراد برے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی مکمل بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے سانسیں بہت بھاری ہو گئی ہو اور دل کسی انجانے خوف کے احسار میں گرفتار ہو۔ انسان لاکھ کوشش کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، مگر سکون کی وہ بارش نہیں برستی جو روح کو تر و تازہ کر دے۔ اس کی اصل وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہے
جسے ہم مسلسل نظر انداز کر کے اپنے گھر کا حصہ بنائے بیٹھتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے، اگر آپ آج اس حقیقت کو پہچان لیں اور وہ چیز ہمت کر کے اپنے گھر سے نکال دیں، تو آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کس طرح پل بھر میں گھر کا پورا ماحول بدلنا لگتا ہے۔ جہاں پہلے ہر وقت بے چینی تھی، وہاں رب کا سکون اترنے لگے گا۔ جہاں ہر بات پر جھگڑے تھے، وہاں الفت اور محبت کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگے گی۔ جہاں محض خاموش دیواریں تھیں، وہاں تسبیح کی میٹھی آوازیں گونجنے لگے گی۔ اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے رمضان کی اصل رحمتیں خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ تو آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو وہ اہم راز بتانے والا ہوں جو شاید ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا انوکھا راز جو اگر آپ نے آج پورے طرح سمجھ لیا اور اس پر عمل پیر ہو گیا تو آپ کا گھر بھی سکونی کا دلدل سے نکل کر برکت کے شاہراہ پر اپنا سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز دراصل منفی اثرات کو بار بار دعوت دیتی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے اسے پہچان کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی اور گھر سے باہر کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور ہر بہن کے لیے بے حد اہم اور ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا یہ ایک لفظ اتنا قیمتی اور اثر انگیز ہے، اگر آپ اس کی گہری جان جائے تو آپ آج ہی سے اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اکثر جانے انجانے میں ایسے بہت سے غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں ادراک تک نہیں ہوتا، اور یہی غلطیاں گھر میں مسلسل تنگ دستی، غربت، بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم صرف ان چھوٹے چھوٹے غلطیوں کی اصلاح کر لیں تو یقیناً جانے گھر سے تمام بے برکتیں دور ہو جائے گی، رزق کی دائمی کمی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل کرم کے ساتھ آپ کے گھر میں برکتوں اور نعمتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس فانی دنیا میں بھیج کر زندگی کے گزارنے کے تمام بہترین طور طریقے خود سکھا دیے ہیں تاکہ وہ اپنے معاشی سماجی ضروریات کو انتہائی آسان اور سہل انداز میں پورا کر سکیں۔ انسانی زندگی کے تمام پیچیدہ معاملات، بہتر صحت، شاندار کامیابی، وسیع کاروبار، دیگر میدانوں میں رہنمائی کے لیے رب کریم نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند خاص ہستیوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طریقے اور ہر سنت میں نہ صرف برکت چھپی ہے بلکہ پورے زندگی کے حقیقی فلاح کامیابی بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے میں پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں اگر واقعی کامیابی کا جھنڈا گاڑنا چاہتا ہے تو اسے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معاشل راہ بنانا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں گھر کے سکون اور برکت کے لیے چند سنہری اصول بنائے گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان صدقے دل سے ان پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ پائے گا۔ انسان کو چاہیے گھر میں کوئی بھی کام شروع کرے تو فوراً بسم اللہ پڑھے، اور کام کے دوران بھی ہر وقت ذکر الہی میں اپنے زبان کو تر رکھے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اکثر لوگ اپنے قیمتی وقت گزارنے کے لیے موبائل فون کا بے تحاشا اور کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف
وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ نیکی کرنے کے سنہری لمحات بھی انسانی ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش اور خاص اہتمام کرنا چاہیے، جب بھی گھر کے کسی بھی کام میں مصروف ہو تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور یا حی یا قیوم جیسے مبارک اذکار کو نہ صرف اپنے زبان پر جاری رکھے بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ سورۃ المدثر میں باری تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کے درمیان ہونے والا ولرزہ خیز مکالمہ بیان کیا، جس میں جنتی جب جہنمی سے سوال کرتا ہے، آخر وہ کون سی چیز تھی جو تجھے جہنم کی دہکتی آگ میں لے آئی؟ تو وہ حسرت سے جواب دیتا ہے، افسوس ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور جان بوجھ کر نماز کو دیر سے ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن میں ارشاد ہوا، پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے نماز سے غافل ہیں۔ گویا یہ لوگ ظاہراً تو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا دل غفلت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت خرابی ہے، لہٰذا اگر آپ اپنے گھر میں حقیقی برکت کے خواہش مند ہیں تو پنجگانہ نماز کا خاص اہتمام گھر میں بھی کیا کریں۔ بالخصوص رمضان میں نوافل اور سنتیں تو لازمی ہیں، گھر ہی میں ادا کی جائیں۔ گھر میں سنتیں اور نوافل پڑھنے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ پہلے کہ بچوں کو اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر خود بھی نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے گھر میں خیر و برکت کے فرشتے ڈھیرے ڈال لیتے ہیں۔ گھر کی برکت کی خاطر تلاوت قرآن مجید کا روزانہ معمول بنائیں، چاہے مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تسلی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ آپ چاہیے تو روزانہ صرف ایک صفحہ تلاوت کریں، لیکن اسے کبھی ناغہ نہ کریں، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر ایک صفحہ تلاوت کر کے سنائیں تاکہ ان کے ننھے دلوں میں اللہ کے کلام کی محبت اور شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کوئی بھی صورت پڑھی جائے وہ گھر کے لیے رحمت اور برکت کا ہی باعث بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں ذکر اور نماز ترک نہ کرو، یقیناً شیطان ان گھروں سے دور بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو۔ علماء اور اہل علم فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے محتاج نہیں کرتا اور اس کے رزق میں وسعت پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سورہ یاسین اور جمعہ کے مبارک دن سورہ کہف کی تلاوت برکتوں کا ضامن ہے۔ تقوی کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، یقیناً سب سے بہترین زاد سفر تقوی پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ گھر میں برکت لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، انسان جس طرح مسجد یا کسی محفل میں اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب وہ اپنے گھر کی تنہائی میں ہو اور اسے رب کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی وہ گناہوں سے بچے، تقوی پر قائم رہے، اپنے شریک حیات، بچوں، بوڑھے، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا بھی گھر میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب پورا خاندان مل بیٹھ کر سحری اور افطاری کرتا ہے، اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جب گھر کے تمام افراد، والدین، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ افسوس کہ جدید دور میں یہ پیاری روایت دم توڑ رہی ہے۔ اب ہر کوئی اپنے کمرے یا روم میں الگ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ والدین الگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا طرز عمل برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھانا وہ ہے جس پر کھانے والے ہاتھوں کی تعداد زیادہ ہو۔ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمیں سحری حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ الگ الگ ہو کر کھاتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جایا کرو، اس پر اللہ کا نام بسم اللہ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ نے رزق کی تقسیم کے کوئی ظاہری اوقات تو مقرر نہیں کی، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں اگر انسان حلال رزق کی تلاش میں نکلے تو اللہ نہ صرف اسے رزق دیتا ہے بلکہ اس میں ڈھیروں برکت بھی عطا کرتا ہے۔ ہماری قدیم تہذیب کا یہ خاص حصہ تھا، ہمارے بڑے صبح سویرے بیدار ہو جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے اور پھر رزق حلال کے لیے نکل پڑتے اور شام کو ہی گھر لوٹتے تھے، پھر عشاء کے بعد جلد سو جانا ان کا معمول تھا۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں انسان اللہ کا فضل سمیٹ سکتا ہے، مگر آج کے دور میں سب کچھ الٹ ہو چکا ہے۔ لوگ اب فجر کے وقت سونے جاتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں آج ایک ایک گھر میں کئی افراد کما رہے ہیں، مگر پھر بھی نہ برکت ہے نہ سکون ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں کے دور میں صرف ایک فرد کماتا تھا اور پورا خاندان سکون سے پلتا تھا۔ اگر آج ہم برکت چاہتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلد سونے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ پر توکل ایسا کریں جیسا اس کا حق ہے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے تمام کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک غریب مزدور کی کہانی سنیں جو صبح سے شام تک تپتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر اینٹ اٹھاتا، ریت دھوتا تھا۔ شام کو اپنی محنت کی کمائی جیب میں ڈال کر جب وہ گھر لوٹتا تو وہ سکے اس کی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر حاصل کیے گئے ہوتے تھے۔
وہ بڑے ارمانوں سے بچوں کے لیے آٹا دودھ لاتا، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی اداسی مایوسی کی تصور بنی ہوئی تھی۔ گھر کے دیواریں جیسے سکون کی دشمن بن گئی تھی۔ وہ ہر رات سجدے میں رو کر اللہ سے سوال کرتا، یا رب میں حلال کماتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر میرے گھر سے برکت کیوں رٹ گئی ہے؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی ہے۔ آخر ایک دن اس کی ملاقات ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے ہوئی۔ مزدور نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا، بابا جی میں حلال کھاتا ہوں مگر میرا گھر بے سکونی کے آگ میں جل رہا ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت شفقت سے بولے، بیٹا آج کی مزدوری سے تم نے کچھ نہیں خریدی، بلکہ صرف 2 کلو مٹھائی لے کر میرے پاس آنا۔ جب مزدور مٹھائی لایا تو بزرگ نے اس پر کچھ دم کیا، کہا، اب جب شام کو گھر جاؤ تو اسے دہلیز پر رکھ کر کان لگا کر سننا، اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ تمہارے گھر میں رکھی وہ 5 چیزیں تمہیں بربادی کا راز فاش کر دے گی۔ مزدور نے ایسا ہی کیا تو اس پر انکشاف ہوا۔ وہ 5 چیزیں یہ تھیں جو اس کے گھر کو برباد کر رہی تھی۔ پہلی چیز، جب گھر کی دیواروں پر شکر کے بجائے ہر وقت ناشکری لکھی ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواروں پر کسی قلم سے نہیں بلکہ انسانوں کی منفی رویوں سے ناشکری لکھی ہوتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب خراب ہے کہ گونج ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں رکتے بلکہ وسوسے سے اور شیطان جگہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں صرف دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائے، وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی جب تنقید کا ہتھیار بن جائے اور صرف دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے لگے، تو گھر کا سکون ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ جس گھر میں عیب جوائی کرنے والے رہتے ہو، وہاں شیطان اپنا رقص کرتا ہے اور برکتیں اپنا پردہ کر لیتی ہیں۔ تیسری چیز، جب گھر کے دروازے دعاؤں سے نہیں بلکہ شور اور اونچی آوازوں سے کھلے، جب گھر میں سلام کی جگہ چیخ پکار لے لے اور گفتگو میں تلخی آ جائے، تو سمجھ لیں زحمت نے برکت کی جگہ لے لی ہے۔ جس گھر میں آوازیں اونچی ہو، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ چوتھی چیز، گھر میں ٹوٹا ہوا آئینہ یا ٹوٹے ہوئے برتنوں کا استعمال کرنا۔ بہت سے لوگ نادانی میں گھر میں ٹوٹا ہوا آئینہ یا ڈرا والے برتن سجا کر رکھتے ہیں یا انہیں استعمال میں لاتے ہیں۔ معزز سامعین و محترم، یاد رکھیں، ٹوٹا ہوا سامان نحوست بے برکتی کو کھینچ لاتا ہے اور رزق میں تنگی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ ایسی چیزوں کو فوراً گھر سے نکال دینا چاہیے۔ پانچویں چیز، گھر کے کونوں میں کباڑ، پرانی جوتیاں، کواڑ کرکٹ جمع رکھنا۔ جس گھر کے کونوں میں مکڑی کے جالے ہو، فالتو کباڑ کا ڈھیر ہو اور گندگی رہتی ہو، وہاں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے اور ایسی جگہوں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے کبھی قدم نہیں رکھتے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا، یہ سب اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے اپنا پسند کا کوئی ایک نام عقیدت سے ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔